اس لامحدود کائنات میں بہت سے پلینٹس اور سٹار موجود ہیں، لیکن کچھ سٹار باقیوں سے الگ ہیں اور بہت ہی خاص سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا سورج بھی ایک سٹار ہے اور باقی پلینٹس اس کے گرد ریوالو کرتے ہیں۔ ہر گلیکسی میں کچھ نہ کچھ سٹار موجود رہتے ہیں جن کے گرد باقی پلینٹس ریوالو کرتے ہیں۔ جب بھی ہم آسمان پہ نظر آتے ہیں تو ہمیں لاتعداد سٹارز نظر آتے ہیں جو کہ ہماری نائٹ اسکائی کو مزید خوبصورت بناتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اسپیشل سٹارز بھی ہوتے ہیں جو نارمل سٹار سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ستارہ جو کہ سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور سب سے الگ ہوتا ہے، اس کا نام ہے نیوٹرون سٹار۔ نیوٹرون سٹار کو پلسر سٹار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پلس پیٹرن پہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ ان کی فارمیشن کسی بڑے سٹار کے سپر نووا میں کم ہونے پہ ہوتی ہے۔ اگر سٹار کا ماس ہمارے سورج کے 3 ٹائم ہو جو کہ اراؤنڈ 1 بلین US ٹن بنتا ہے تو وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر سٹار کا ویٹ اس سے کم ہو تو وہ سپر نووا کے بعد بلیک ہول کی جگہ نیوٹرون سٹار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کا سائز بھی بلیک ہول کی طرح کمپریس ہو جاتا ہے اور ماس ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بلیک ہول سے چھوٹے ہوتے ہیں اور سپر میسو ہوتے ہیں کیونکہ ان کا میس کمپریشن کی وجہ سے سائز تو کم ہوتا ہے لیکن ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے تو ان کا سائز بھی اوبویسلی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسی چیز کو تلاش کریں جس کا وزن تو بہت زیادہ ہو لیکن ماس بہت زیادہ کم ہو تو ہمیں نیوٹرون سٹار کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا۔ نیوٹرون سٹار کے ماس اور ویٹ کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ایک سپون نیوٹرون سٹار کا ویٹ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا 30 کلومیٹر کا ڈائیمیٹر اتنا ہی میسو ہے یا اس کا اتنا ہی ویٹ ہے جتنا ہمارے سن کا ہے۔ ہم سائنس کی ایڈوانسمنٹ کے بعد ہی اس سٹار کے بارے میں جاننے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ناسا نے پلسر سٹار کی آواز بھی ریکارڈ کر لی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسپیس میں کوئی میڈیم یا ایئر موجود نہیں ہے تو ساؤنڈ ویو ٹریول نہیں کرتی ہوں گی، ورنہ ہم اسپیس سے آنے والی آوازیں ایون سن پہ ہونے والے نیوکلیئر ری ایکشن کے ساؤنڈ سے بھی اریٹیٹ ہو جائیں کہ ہم سو بھی نہ پائیں۔ ہم کیسے ایک نیوٹرون سٹار کی آواز سننے کے قابل ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے اسپیس سے آنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویو کو ساؤنڈ ویو میں کنورٹ کر کے ہی ہم اسپیس سے آنے والی آواز سننے کے قابل ہوئے۔ اسی طرح ہم نیوٹرون سٹار کی آواز سننے میں کامیاب ہوئے۔ نیوٹرون سٹار کی آواز کچھ ایسی ہے۔ ہم اتنی ایڈوانسمنٹ کے بعد ہی اس کی آواز سننے کے قابل ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی سٹار کے بارے میں بتا دیا گیا تھا؟ اس کا ذکر ملتا ہے سورہ طارق میں۔ ورڈ طارق means knocking or hitting something really hard to produce sound۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ڈیوائن ریویلیشن ہے کیونکہ 1400 سال پہلے کوئی کیسے سٹار کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ جو شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک توق پہنایا جائے گا اور اس توق کا وزن 7 زمینوں کے برابر ہوگا۔ لیکن اس ٹائم کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ کیسے ایک چھوٹے سے توق کا وزن 7 زمینوں کے برابر ہوگا۔ تو نیوٹرون سٹار کی ڈسکوری کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ نیوٹرون سٹار سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ کافی زیادہ ہوتا ہے جو کہ 7 یا 7 سے زیادہ زمینوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے، جو اس حدیث کو سچ ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔